بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، معارف الحدیث۔ آج ہم حدیث نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی حدیث مبارکہ کے بارے میں مختصراً تعارف اس کا جو میں اگر آپ کو کرواؤں، آج کی حدیث کا اگر میں آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں تو اس کے اندر ایک اعرابی آتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اور اس کے سوال اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے پہلے، لیکن ان جوابات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سوال بھی مختلف تھے، انداز بھی مختلف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوابات تھے اس کے اندر ہمارے لیے ایک نئی لرننگ تھی، ایک نئے کام تھے کہ فرض کے ساتھ اور مزید کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے میں پہلے آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ کی قرأت کر دیتا ہوں، پھر عربی، اور پھر ہم اس کی انشاءاللہ مختصر تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال أفلح الرجل إن صدق رواه البخاري والمسلم۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے قرأت کر دی، اب ہم اس کی عربی دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ صحابی ہیں، اس میں روایت ہوئی ہے ان طلحہ بن عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس چلیں جی، یہاں تک اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان حرف جر طلحہ مجرور ابن عبید اللہ، قال طلحہ یعنی قال فعل ماضی، اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، جاء رجل، جاء یجیء، جیم واو حمزہ مادہ اس کا ہے، جیم واو حمزہ مادہ ہے، جاء یجیء باب ضربہ سے آتا ہے۔ جاء وہ آیا، کون آیا؟ رجل نکرہ ایک آدمی، یہ فاعل ہے جاء کا، ایک آدمی آیا، الہ حرف جر، رسول اللہ مرکب اضافی، رسول جر الہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ الہ کا مطلب لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے کی طرف، تو لیکن یہ جب جاء وغیرہ کے ساتھ آتا ہے تو جس کے پاس جایا جاتا ہے وہ الہ کے ساتھ آتا ہے، الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وہ رجل کی وہ کہاں سے ہے؟ من حرف جر، وہ ہے جہاں سے ہے، اہل نجدن، یہ اہلو جر چلا گیا، من نے اس کو مجرور کر دیا، من اہل نجدن یعنی اہل نجد سے، یعنی وہ بیسیکلی نجد والوں میں سے وہ آدمی تھا۔ اب اس آدمی کا حال کیسا تھا؟ یہ حالت نصب ہے، یہ اس فعل کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اس آدمی کا حال کیسا تھا۔ یہ اس کی صفت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سائر الرأسی، سائرن ہوتا ہے بکھرے ہوئے، بکھرا ہوا، الرأسی سر، مرکب اضافی ہے، یہ منصوب ہے، سائر الرأسی یعنی بکھرے ہوئے بالوں کی حالت میں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے کہ جیسے وہ سفر سے آیا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، نسمع دوی صوتہ، نسمع دوی صوتہ،
دوی صوتہ، سمیع یسمع سننا، نسمع فعل مضارع، ہم نسمع ہم سن رہے ہیں، تو چونکہ یہ جا آیا اس لیے ماضی میں کہتے ہیں کہ نسمع ہم سن رہے تھے، دوی صوتہ، دوی صوتہ، یعنی یہ بیسیکلی حالت بتا رہے ہیں صحابی اپنی، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اہل نجد میں سے، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، اور یعنی سچویشن کیا تھی کہ ہم، چونکہ اگلی بات ہے دویون ہوتا ہے بھن بھناٹ، صوتن آواز، ہی مرکب اضافی، یہ ہاں جو ہے یہ اس آدمی کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، سو دوی صوتی ہی، یعنی حالت ہماری یہ تھی کہ ہم اس کی آواز کی بن بناٹ سن رہے تھے۔ آگے کیا ہے، ولا نفقہ، ولا نفقہ ما یقول، اچھا، اور یعنی ایک تو تھا کہ نسمع دوی صوتی ہی، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سن رہے تھے، واو عطف اسی کے ساتھ، لا نفی کا، نفقہ، یفقہ، نفقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، یعنی کسی چیز کو غور سے سمجھ لینا۔ نفقہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، فا قاف ہا مادہ، نفقہ، ہم لا نفقہ، ہم نہیں سمجھ رہے تھے، ما موصولہ یقول، وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ چونکہ آواز کی بھنبھناہٹ تھی تو صحابی فرما رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ما یقول، یقول فعل مضارع کا واحد مذکر غائب، ما یقول یہ اس میں موصول، سوری اس میں کوسچن استفہام ہے، کیا، ما یقول کیا کہہ رہا ہے۔ آگے ہے حتی دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ غایت ہے کہ یہاں تک کہ، دال نون واو مادہ، دنا یدنو باب نون ناصرہ سے آتا ہے، دنا فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہاں تک کہ وہ قریب ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، دنا وہ قریب ہوا، مفعول رسول اللہ حالت نصب میں، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، یعنی وہ بن بناہٹ تھی، کچھ چلتا ہوا ہی کچھ باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، حتی دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ اب ہم حدیث کو آگے لے کر چلتے ہیں، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا هُوَ، اذا جب، ہوا وہ، یسألو یہ مبتدا، یسألو خبر، سأل یسألو سوال کرنا، فعل مضارع، عن الاسلامی، جب وہ، یعنی حتی دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عن الاسلامی، یعنی صحابی فرما رہے ہیں کہ جب کہ وہ سوال کر رہا تھا، وہ یسأل عن الاسلامی، اسلام کے بارے میں، یہ متعلق فعل ہے، ان حرف جر، اور یہ اسلامی مجرور ہے ان کی وجہ سے۔ اس حدیث کو آگے لے کر چلتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فعل ماضی، رسول حالت رفع، فاعل قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات فی الیوم، خمس صلوات فی الیوم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقولہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، یہ مبتدا بن رہا ہے، خمس صلوات، 5 نمازیں، فی الیوم، صلوات کی جمع صلوات، خمس 5،
خمس صلوات، یہ اعداد جو ہیں مرکب اضافی کی طرح سے ڈیل کرتے ہیں. 5 نمازیں فی حرف جر فی الیومی، ایک دن میں، 5 نمازیں ایک دن میں. واللیلتی، واللیلتی یعنی یہ فی الیومی واللیلتی، دن اور رات میں. چونکہ مغرب کے بعد جو ہے وہ مغرب رات میں شامل ہو جاتی ہے، مغرب عشاء، تو اس لیے دن اور رات میں 5 نمازیں. فقال الا علی غیرہن، فقال هل علی غیرہن، اس نے کہا، جو آدمی آیا تھا اہل نجد میں، فعل ماضی حل کوشچن استفہام، علیہ علا پلس انا کی حالت جر میں یا علیہ، سو یہ علا پلس انا ہے، یعنی حل علیہ کیا مجھ پر، غیرہن ان کے سوا بھی کچھ ہے، کیا مجھ پر غیرہن، یہ غیرہن کیا ہے، یہ نمازیں جو 5 ہیں ان کے علاوہ بھی مجھے کچھ ادا کرنا ہے. فقال لا الا ان تطوع، فقال لا الا ان تطوع. فقال، پس قال فعل ماضی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آپ نے فرمایا لا نہیں، الا استثناء کے لیے، ان مصدریہ، تطوع، تطوع یتطوع باب تفعل میں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نفل ادا کرنا، والنٹیئرلی تطوعن. سو تا جو ہے یہاں پہ ڈراپ ہے، یہ عرب میں کثرت استعمال کی وجہ سے ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ نصب ہے ان کی وجہ سے، اس کا فاعل ہے انتا. فقال لا نہیں، الا سوائے اس کے کہ ان تطوع کہ تم نفل ادا کرو، یعنی نمازوں میں، فرض نمازوں کے علاوہ تم نفل ادا کرو. اب یہ چوائس ہے. اس کے بعد اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی، میں وہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام الشہر رمضان، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، وصیام شہر رمضان. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فعل ماضی، اور یہ اس کے ساتھ اور ہے، خمس صلوات وصیام رمضان، صوم کی جمع سیام، سیام یہ مرکب اضافی کا طرح، سیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے. مرکب اضافی کی سمپل ہوتی ہے کہ ریورس ترجمہ کیا جائے، رمضان کے مہینے کے روزے، سیام شہر رمضان. اب اس نے مزید کیا کہا، فقال هل علی غیرہ، فقال علی غیرہ، اس آدمی نے کہا، قالا حل کوشچن علیہ مجھ پر، غیرہ ہو کیا ہے، رمضان کے مہینے کے، فقال حل علیہ غیرہ کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، فقال لا الا ان تطوع، فقال لا الا ان تطوع. سیم بات پچھلی کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ ان تطوع کہ تم کوئی نفلی روزے رکھ لو. اس کے بعد قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، قالا، اب یہ قالا صحابی کی طرف ہے کہ وہ روایت کر رہے ہیں، قالا وذکر لہو،
ذکر کرنا، ذکر یذکر ذکر کرنا، لہو اس سے، اس یہ ہوا ہے اس اہل نجد کا جو آدمی تھا، وہ ذکر لہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاعل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس سے، فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، کس چیز کا ذکر کیا؟ الزکاۃ مفعول ذکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زکوٰۃ کا ذکر کیا. فقال، اس آدمی نے کہا، حل علیہ غیرہا، اب یہاں ہا کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ وہ مؤنث ہے، سو کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تطوع، سوائے اس کے کہ تم نفل یعنی صدقہ دو. زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ اگر تم صدقہ دو، اس کا مطلب ہے. قال فادبر الرجل، قال، اب قال یہ صحابی کی طرف ہے، قال فادبر الرجل، ادبر یدبر باب افعال، پیٹھ موڑنا یعنی موڑ کے کسی طرف رخ کر لینا. ادبر فعل ماضی واحد مذکر، اس نے پیٹھ موڑی، اور وہ کون ہے؟ حالت رفع میں فاعل. فادبر الرجل، آدمی نے پیٹھ موڑی یعنی وہ چلنے کے لیے موڑا. وہو یقول، اور حالت اس کی یہ حالیہ ہے، وہو یقول، وہ کہہ رہا تھا، یعنی وہ یہ کہتے ہوئے اس نے پیٹھ موڑی. ویقول، واللہ، واو قسمیہ، واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، لا ازید علی ھذا، یعنی لا نفی کا، ازید زیادہ، یزید زیادہ کرنا، لا ازید میں زیادہ نہیں کروں گا، علی ھذا اس پر، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تھا. ولا انقص منہ، ولا انقص منہ، غور کریں تو اردو میں بھی زیادہ کے لیے یہ ورڈ ہے، نقص ہونا، کمی ہونا، تو اس کے لیے یہاں پہ اس طرح سے فعل ہے. لا نفی کا، انقص فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، انقص نہ میں کمی کروں گا، منہ اس میں سے، یعنی نہ میں ان میں کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کمی کروں گا. آخری بات اس حدیث کی، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال افلح الرجل ان صدق، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، افلح یفلح، فلاح پانا، افلح فعل ماضی، وہ فلاح پا گیا، ان ہر شرطیہ، صدقہ یصدق سچ کہنا، اگر اس نے سچ کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اگر اس نے سچ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کامیابی پا گیا. اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تشریح شیئر کر دیتا ہوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. ہم اس کی بنبناہٹ گونج تو سن رہے تھے، مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا. اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کی وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں اسلام میں، یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے. اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. بریکٹ میں یہ جو بریکٹ میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا، یہ محدثین جو ہے اردو میں جب ترجمہ کر رہے ہو تو ہماری وضاحت کے لیے لکھتے ہیں، اور یہ اسلام کا دوسرا عملی فریضہ ہے. اس نے عرض کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی پھر بریکٹ میں بات آ رہی ہے، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرو.
راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اس پر بھی اس نے یہی کہا کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی یہ حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص لوٹ گیا اور کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ بخاری و مسلم۔ تشریح: اس حدیث میں بھی ارکان اسلام سے آخری رکن حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ حج فرض ہونے سے پہلے کا ہو۔ حج فرضیت کا حکم بنا پر قول مشہور 8 ہجری یا 9 ہجری میں ہے، بس ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر حج کا اور اسلام کے دوسرے احکام کا ذکر بھی فرمایا ہو، مگر روایت کے وقت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختصار کر دیا اور واقعہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کے صحیح بخاری کی ایک روایت میں نماز، زکوٰۃ کے ذکر کے بعد راوی حدیث عبید اللہ کی طرف سے یہ الفاظ بھی روایت کیے گئے فَأَخْبَرَهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے دیگر احکامات بھی بتلائے۔ تو اس حدیث میں دیکھیں آج ہم نے کیا کہ فرض کے ساتھ کیا ہے اِلَّا أَن تَطَوَّعَ، تطوع مطلب والنٹیئر، اور والنٹیئر کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی سے کوئی عمل کرنا، تو دل کی خوشی سے، یعنی دل چاہ رہا ہے کہ دل میرا خوش ہو رہا ہے اس بات پہ کہ میں نفلی روزہ رکھوں، میں نفل پڑھوں، میں صدقہ دوں، تو یہ تمام اعمال جو نفل ہوتے ہیں نا یہ دل کی خوشی سے ہوتے ہیں، یہ کسی بوجھ کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین رب العالمین۔